السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں میرا عشق میری ذات ایپیسوڈ 4۔ آج پورا دن پہاڑوں پر گھومتے ہوئے ہیر مانو ایک مرتبہ آسمان کی سیر کر رہی تھی۔ سبز، سفید، نیلا سب مکس سا تھا۔ پہاڑوں پر کھڑے ہو کر اترتے نارنجی سورج کو دیکھنا، پھر افق کا سنہری رنگ دیکھنا، پہاڑوں پر پھیلتا نارنجی رنگ دیکھنا، کیا ان مناظر کے سامنے کوئی منظر ٹک سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آج آسمان سے باتیں کرتے وہ جیسے اپنا آپ بھول گئی۔ گھر، بے سکونی، لڑائی جھگڑا، اپنی ماں کی تذلیل، آج اسے کچھ یاد نہ رہا تھا۔ دل و دماغ ایسے ہو گئے تھے جیسے وہاں کوئی نور سا بھر گیا ہو۔ یہ جگہ جنت سے کم نہیں تھی۔ پہاڑوں سے اترتے ہوئے دور سفید کیمپس کا گروہ، چاندی جیسی برف، چھوٹے چھوٹے درخت جو برف سے ڈھکے ہوئے تھے، کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا جسے دیکھ کر روح میں سکون نہ اترے۔ ہی نے وہاں گزارے کئی لمحے اپنے موبائل میں محفوظ کیے تھے، اسی لیے کہ جب وقت کا یہ حصہ ماضی بن جائے تو وہ دوبارہ ان تصاویر کو دیکھ اپنا ماضی تازہ کر سکے۔ خوبصورت لمحات کو محفوظ کر لینا چاہیے، یہ آپ کے حال میں ماضی کو زندہ کر دیتی ہیں۔ کئی گھنٹے قدرت کا حسن کا ذائقہ چکھنے کے بعد جب وہ تھکن سے چور چور ہو گئی تو پہاڑوں کے وسط میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہیر، تم بیٹھ کیوں گئی؟ چلو وہاں چلتے ہیں نا۔ زنیرہ نے اسے دور سے ہانک لگائی مگر وہ ہاتھ کھڑے کر گئی۔ سردی کی وجہ سے اس کا ناک شدید سرخ پڑ رہا تھا۔ اس نے پورے جسم کو گرم کپڑوں سے ڈھانپ لیا تھا مگر ہاتھوں پر گلوز چڑھانا بھول گئی۔ اب اس کے ہاتھ ایسے ہو رہے تھے جیسے رگوں میں دوڑتا خون برف بنتا جا رہا ہو۔ چلتے پھرتے تو اسے سردی کا احساس بالکل بھی نہیں ہوا تھا، لیکن بیٹھتے ہی سرد پن کا ایک حصار اس کے گرد بون گیا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا، پہاڑ کافی اونچا تھا مگر کیمپس سامنے تھے۔ کئی لڑکیاں واپس جا چکی تھیں اور اب ہیر کا ارادہ بھی واپس جانے کا تھا۔ وہ اٹھی اور ڈھلوان اترتے ہوئے نیچے اترتی چلی گئی۔ کیمپس تک پہنچتے پہنچتے اس کی سانسیں بری طرح پھول گئیں۔ وہ سیدھا کیمپ کے اندر رہی تھی۔ اس کے دانت بجنے کی آوازیں اس وقت شدید تر تھیں۔ اس نے فوراً اپنا لباس تبدیل کیا۔ تھکن سے اس کا بدن چور چور تھا۔ زنیرہ پتہ نہیں کب آئے گی، اس نے سوچا اور پھر بستر میں گھس کر کمبل اوڑھ لیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا جسم ہیٹ جذب کرتے گرم ہوا تھا۔ اس کی رگوں میں جمع خون دوبارہ سے دوڑنا شروع ہو گیا تھا۔ یک لخت سکون اس کے انگ انگ میں اترا اور کچھ ہی دیر میں نیند کی پری اس پر مہربان ہو گئی۔ وہ ہلکی نیند کی آغوش میں تھی جب اچانک اسے اپنے جسم پر کسی کے نامانوس لمس کا احساس ہوا تو جھٹ سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی خوف نے جیسے اس کے سارے جسم کو جکڑ لیا تھا۔ اندھیرا تھا، ملکجا اندھیرا، مگر پھر بھی وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ سکتی تھی۔ جبلی فطرت کے تحت اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا مگر مقابل حد سے زیادہ حاضر دماغ تھا۔ اس کا مضبوط ہاتھ اس کے منہ کے آگے بڑھتا اس کی ہر پکار، ہر چیخ کا گلا بے رحمی سے گونج گیا تھا۔ وہ اجنبی وجود ہیر کے اس قدر قریب تھا کہ اس کے منہ سے نکلتی ہر گرم سانس ہیر کے سرد بڑھتے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ مارے خوف کہ اس کا سانس حلق میں اٹکنے لگا، وہ پوری قوت سے اپنا منہ آزاد کروانے کے لیے پھڑپھڑائی، مگر بے بسی کی انتہا یہ تھی کہ مقابل کے مضبوط ہاتھ میں ذرا سی جنبش بھی نہ لا سکے۔ خوف و بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں سے قیمتی موتی ٹوٹ ٹوٹ کر بہنے لگے جو مقابل کی ہتھیلی کو بھگو گئے تھے، وہ جو صبح سے ہی کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ ہیر اکیلے کیمپ میں داخل ہوئی ہے جبکہ باقی طلباء باہر اپنی محفلوں میں مصروف ہیں، تو اس نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور سب کی نظروں سے بچتا ہوا اس کے کیمپ میں داخل ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ ہیر سلطان افندی کی جان تو نہیں لے سکا تھا مگر اس کی سانسوں کے گرد خوف کا ایسا حصار ضرور باندھ چکا تھا کہ ہر آتی جاتی سانس اس کے لیے ایک اذیت بن گئی تھی۔ ہے بیبی گرل، شش، وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولا۔ ہیر کو لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ کسی اجنبی کو اس قدر قریب پا کر اس کا دم گھٹنے لگا تھا، جسم جیسے شل پڑ چکا تھا جبکہ دل سینے میں بے قابو دھڑک رہا تھا۔ مدھم ٹارچ کی روشنی میں سیاہ ماسک سے ڈھکے چہرے سے جھانکتی وہ دو سرد بے رحم شفاف آنکھیں اسے اپنے وجود میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں جیسے اس کے خوف کو پڑھ کر محفوظ ہو رہی تھی۔ ہیر سلطان افندی، مقابل کی گمبھیر آواز نے تاریک ماحول میں ایک عجیب سی دہشت بھر دی۔ کیا ہوا؟ اتنی سی بات پر تمہاری یہ حالت ہو گئی؟ اس کے لہجے میں عجیب سا اطمینان تھا۔ سوچو آگے تمہاری زندگی کیا بننے والی ہے؟ وہ دھیمے مگر شفاف لہجے میں اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھتے ہوئے بولا تو ہیر کا گلا مزید خشک ہو گیا۔
اس کی آواز، اجنبی لمس، اندھیرا اور وہ بے رحم گرفت سب مل کر اس کے سارے حوصلے پست کر چکے تھے۔ اس کی مغرور آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ اس نے رحم طلب نگاہوں سے سامنے موجود شخص کو دیکھا جو اس لمحے اس کی جان اپنی مٹھی میں لیے بیٹھا تھا۔ فاتح کی نگاہیں ان آنکھوں سے جا ٹکرائیں اور نہ جانے کیوں وہ زیادہ دیر ان کی گہرائی میں دیکھ نہ سکا۔ وہاں خوف تھا، بے بسی تھی اور ایک ایسی خاموش التجا تھی جسے وہ سمجھنے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آنکھوں کی زبان پڑھنے میں ماہر تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے دل کے کسی کونے میں جاگ اٹھنے والی نرمی کو خود ہی کچلتے ہوئے اس نے ہیر کا منہ آزاد کر دیا۔ مگر اگلے ہی لمحے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ہیر کے گلابی نرم گال کی لکیر کو سختی سے ٹریس کرتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولا، اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو یہیں تمہاری آتی جانتی سانسوں کا راستہ بند کر دوں گا۔ وہ درشتگی سے کہتے اس کے چہرے کے قریب جھکا، اتنا کہ اس کے منہ سے نکلتی گرم سانسیں ہیر کے نازک گلابی لبوں کو جیسے جلانے لگی تھی۔ اس کی آواز میں ایسی شفاف دھمکی تھی کہ ہیر کے وجود میں دوڑتی رہی صحیح ہمت بھی جیسے دم توڑ گئی۔ اس نے خود خوف سے سانس روک لی جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہتے رہے۔ سانس لو بیبی گرل، شاباش، سانس لو۔ نرمی سے اس کے لبوں کو جدا کرتے ہوئے وہ اس کے مزید قریب جھکا اور ہلکی سی پھونک اس کے لبوں پر چھوڑ گیا جیسے اپنی سانسیں اس کے اندر اتارنا چاہتا ہو۔ کتنا عجیب تھا نا، وہ شخص ایک لمحے میں سانسیں کھینچتا تھا تو دوسرے ہی لمحے انہیں سانسوں کو لٹانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی یہ پراسرار دو رخی ہیر کے خوف کو کم کرنے کے بجائے اسے مزید الجھا گئی تھی۔ میں نے کہا سانس لو۔ اس بار وہ اس کے لبوں کے قریب جھکتا سختی سے بولا تھا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ دونوں کے لبوں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ رہ گیا، اتنا قریب کہ ہیر اگر ذرا سا بھی ہلتی تو دونوں کے لبوں کا ٹچ ہونا واضح تھا۔ ہیر نے مقابل کی آنکھوں میں دیکھا اور روتے ہوئے بے اختیار اپنی رکی ہوئی سانس باہر نکالی۔ "That's like a my girl." اب سانس کھینچو، گہرا سانس۔ ایک مرتبہ پھر اسے حکم دیتا وہ ہیر کو زہر سے بھی زیادہ کڑوا لگا تھا، مگر خوف کے باعث وہ ایک گہرا سانس لے گئی۔ اسی لمحے مقابل نے بھی اچانک سانس خارج کی۔ اس کی سانسوں میں سگریٹ کی ہلکی سی بو گل کر ہیر کے حواس سے ٹکرائی۔ بے بسی کے احساس سے روتے ہیر نے بے اختیار چہرہ دوسری سمت موڑنا چاہا مگر ناکام ٹھہری۔ "کون ہیں آپ؟ کیا چاہتے ہیں؟" خوف سے ٹوٹے بکھرے الفاظ بامشکل اس کے لبوں سے نکلے تو مقابل کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ "میں ایک خیال ہوں میری جان، ایک بھیانک خیال جو تمہارے ہی باپ کی مہربانی سے تمہاری زندگی پر مسلط ہوا ہے۔ اس کی آواز مزید دھیمی ہوتی سرگوشی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اس کی نگاہیں ہیر کے خوف سے سفید پڑتے چہرے پر جمی تھی۔ "اور اب پل پل سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہے گا، تمہاری رگوں میں گردش کرتا ایک دن تمہاری روح میں سرایت کر جائے گا اور اتنا تکلیف دہ احساس بن جائے گا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں اپنا ہی وجود وحشت زدہ لگنے لگے گا اور پھر تمہیں اپنی پیدائش پر افسوس ہونے لگے گا۔ ہیر کی آنکھوں میں خوف مزید گہرا ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر فاتح کے اندر عجیب سا قرار اترا۔ کاش سلطان افندی اپنی عزیز جان اولاد کو اس طرح تڑپتا ہوا دیکھ سکتا تو شاید اس کے رگ و پے میں برسوں سے دہقتا لاوا کچھ اور ٹھنڈا پڑ جاتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نفرت بھڑک اٹھی۔ دل چاہا اسی لمحے سلطان افندی سے برسوں کا حساب چکا دے، اس کی ساری عمر کی اذیت کا بدلہ اسی کی بیٹی سے لے لے۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو روک لیا۔ نہیں، یہ تو صرف ابتدا تھی، اصل حساب ابھی باقی تھا۔ "تمہارا دوسرا سوال کیا تھا؟" وہ گہرے مصنوعی تفکر کے ساتھ بولا، جیسے واقعی اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سائیکوپیتھ کہیں کا۔ پھر اچانک اس نے ہیر کی طرف دیکھا۔ "کیا چاہتے ہیں آپ؟" ہیر نے لرزتی آواز میں اپنا سوال دہرایا۔ اس کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ "میں…" وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز میں برسوں کی نفرت گھل گئی۔ "میں تمہارے باپ کی بربادی چاہتا ہوں، اسے نیست و نابود کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ساری عمر کی کمائی ہوئی خوشیاں، اس کا سکون، اس کا غرور، سب کچھ خاک میں ملانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی ایک تیز لہر ابھری۔ "اور میری اس جہاد کی پہلی کڑی تم ہو بیبی گرل." وہ ذرا سا جھکا۔ "اپنے باپ کے کیے کا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ میری مغرور شیرنی۔ ہیر کا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ "کیوں؟" اس نے بامشکل پوچھا۔ آپ یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا حاصل ہوگا آپ کو؟
فاتح کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ٹھہری۔ سارے سوالوں کے جواب آج ہی دے دیے تو اگلی ملاقات پھیکی نہیں ہو جائے گی؟ اس نے جان بوجھ کر وقفہ لیا۔ کچھ راز اگلی ملاقات کے لیے بھی بچا کر رکھو میری جان، شفافیت سے بولتا وہ جیسے معمول کی کوئی بات کہہ رہا تھا۔ اب سو جاؤ، لگتا ہے میں نے تمہارے سکون میں کچھ زیادہ ہی خلل ڈال دیا ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی طنزیہ نرمی ہیر کے لیے کسی چیخ سے زیادہ خوفناک تھی۔ ہیر نے اسی لمحے مدد کے لیے آواز بلند کرنے کی کوشش کی، مگر فاتح اس کے ارادے کو بھانپ چکا تھا۔ اس نے فوراً اسے خاموش کر دیا۔ میری جان سکون کرو۔ اس بار اس کی آواز عجیب حد تک دھیمی تھی۔ خود کو زیادہ تکلیف دو گی تو کمزور پڑ جاؤ گی، اور تمہیں ابھی بہت کچھ سہنا ہے۔ اپنی ہمتیں چیخنے چلانے میں برباد مت کرو۔ میں نے خیزی سے بولتا وہ ایک لمحے کو رکا، پھر سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب سو جاؤ۔ اس کی نگاہیں ہیر کے خوفزدہ چہرے پر ٹھہری۔ ہیو اے گڈ ڈریمز کہتے ہوئے آخری بار اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ پلٹا اور اگلے ہی لمحے اندھیرے میں یوں غائب ہو گیا جیسے وہاں کبھی آیا ہی نہ ہو۔ مگر ہیر کے لیے وہ جا کر بھی وہیں رہ گیا تھا، اس کے خوف میں، اس کی دھڑکنوں میں، اور اس رات کی ہر خاموش آہٹ میں۔ وہ گیا تو ہیر کی اٹکی ہوئی سانس بڑی مشکل سے خارج ہوئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، مگر جسم جیسے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر چکا تھا۔ اس کی رنگت اس قدر زرد پڑ چکی تھی جیسے کسی نے جسم کا سارا خون نچوڑ کر صرف خوف اس کی رگوں میں بھر دیا ہو۔ اس نے اپنی بکھرتی ہوئی حالت پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر اس اجنبی کی موجودگی، اس کی مخصوص خوشبو اور کانوں میں گونجتے وہ شفاف الفاظ بار بار اس کے حواس پر حملہ کر رہے تھے۔ وہ بے بسی سے اپنے گھٹنے سینے سے لگائے سر ان پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کون تھا؟ بابا سے اس کا کیا بدلہ تھا؟ اور آخر وہ اسے چاہتا کیا تھا؟ سوال در سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، مگر کسی سوال کا جواب موجود نہیں تھا۔ اس رات نیند جیسے اس کی آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر کیمپ سے باہر نکل جائے۔ تبھی خیمے کا پردہ ہٹا اور سنیرا اندر داخل ہوئی۔ ہیر کی حالت دیکھتے ہی اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ہیر، کیا ہوا؟ تمہاری ایسی حالت کیوں ہے؟ وہ فوراً سے اس کے قریب آئی، مگر ہیر جیسے الفاظ سے خالی ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ زنیرا کے گلے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زنیرا کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ ہیر، آر یو اوکے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ وہ تھا، ابھی میرے پاس تھا۔ ہیر نے روتے ہوئے بامشکل الفاظ جوڑے۔ زنیرا نے چونک کر پورے کیمپ پر نظر دوڑائی۔ کون؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ نہیں زنیرا، وہ تھا، ابھی یہیں تھا۔ ہیر نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ مجھے بہت تڑپائے گا، وہ پاپا کو تکلیف پہنچائے گا۔ اس کی آواز پھر سسکیوں میں ڈوب گئی۔ زنیرا نے اسے تسلی دینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہیر، میری جان، شاید تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے یار۔ ہم سب باہر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تمہارے کیمپ میں نہیں آیا۔ ہیر نے فوراً سر اٹھایا۔ زنیرا، میں کہہ رہی ہوں نا وہ واقعی یہاں تھا، تم میرا یقین کیوں نہیں کر رہی؟ اس کے لہجے میں خوف کے ساتھ بے بسی بھی شامل ہو گئی۔ اچھا، پلیز رونا بند کرو، ریلیکس۔ میں مانتی ہوں کہ تمہیں کچھ محسوس ہوا ہوگا، مگر وہ کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ۔ زنیرا اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیر، وہ صرف تمہارا ایک برا خواب تھا یار۔ مگر ہیر جانتی تھی کہ وہ خواب نہیں تھا، وہ لمس حقیقت تھا، وہ آواز حقیقت تھی، اور وہ سرد بے رحم آنکھیں بھی حقیقت تھی۔ اس کے باوجود زنیرا کی باتیں سن کر وہ مزید کچھ کہہ نہ سکی، بس بے بسی سے آنسو بہاتی رہی۔ زنیرا، مجھے یہاں مزید نہیں رکنا۔ وہ دوبارہ اسے لپٹ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ہیر، یہ کیا بچپنا ہے؟ کل تک تو تم یہاں آنے کے لیے بےتاب تھیں، ابھی تو ہم نے ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کیا۔ زنیرا نے قدرے خفگی سے کہا، اگرچہ لہجے میں فکر غالب تھی۔ تم لوگ گھومو، انجوائے کرو، مگر میں اب یہاں نہیں رکوں گی، مجھے کل ہی گھر جانا ہے، بس۔ ہیر نے آنسو صاف کرتے ہوئے قطعی انداز میں کہا۔ زنیرا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ پاگل لڑکی، اس کی کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، پل میں تولا، پل میں ماشا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی اسے تسلی دینے لگی، مگر دوسری طرف فاتح سکندر اپنے بدلے کا پہلا قدم اٹھا چکا تھا۔ ہیر افندی کی آنکھوں میں خوف اتار کر اس کی سوچوں میں اپنی موجودگی چھوڑ کر اسے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ برسوں سے سینے میں دفن درد کو جیسے پہلی بار مرہم کی ہلکی سی چھوئی نصیب ہوئی، مگر وہ اس سکون کو زیادہ دیر محسوس بھی نہ کر سکا۔
اچانک اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ صاحبہ کا پیغام تھا، بھائی ماں جان کی حالت بہت خراب ہے، آپ کہاں ہیں؟ پیغام پڑھتے ہی اس کے چہرے سے باقی ماندہ اطمینان بھی غائب ہو گیا۔ چند لمحے پہلے تک جو شخص اپنے انتقام کی پہلی کامیابی پر مطمئن تھا، اب اس کے دل میں صرف ایک خیال تھا، ماں جان۔ وہ فوراً اٹھا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ رات جیسے تیسے اللہ اللہ کر کے گزری تھی۔ ہیر کی آنکھوں سے نیند جیسے روٹھ گئی۔ ذرا سی آہٹ پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا اور وہ گھبرا کر اندھیرے میں دکھنے لگتی۔ رات بھر فاتح کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجتے رہے، میں خیال ہوں، ایک بھیانک خیال۔ صبح کی پہلی روشنی کیمپ کے پردوں سے چھن کر اندر آئی تو ہیر نے مزید ایک لمحہ وہاں رکنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا۔ زنیرہ کی آنکھ دروازے پر ہونے والی کھٹ کھٹ سے کھلی۔ نیم خوابیدہ حالت میں اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے ہیر کو بیگ پیک کرتے
ڈاکٹر کیسی ہے میری بیٹی؟ سلطان افندی کی آواز لرز گئی تھی۔ اس وقت وہ ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھے تھے، وہ شخص جس کے ایک اشارے پر بڑے بڑے فیصلے بدل جایا کرتے تھے۔ اس وقت وہ ایک باپ تھا، صرف ایک بے بس باپ۔ ڈاکٹر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد گہری سانس لی۔ سلطان صاحب، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ سر کے پچھلے حصے پر گہری چوٹ لگی ہے اور کافی مقدار میں خون بھی ضائع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کے اگلے الفاظ نے سلطان افندی کی قدموں تلے سے جیسے زمین کھینچ لی۔ سوری ٹو سے مسٹر سلطان، اس وقت آپ کی بیٹی کی جان خطرے میں ہے اور اگلے 48 گھنٹے نہایت ہی اہم ہیں۔ ڈاکٹر، سلطان افندی بے اختیار کھڑے ہوتے، میز پر جھکتے، ڈاکٹر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے، جتنا پیسہ چاہیے لے لیں، جتنے وسائل چاہیے استعمال کریں، لیکن میری بیٹی کو بچا لیں۔ ان کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں اپنی ساری دولت دے سکتا ہوں، اپنا سب کچھ دے سکتا ہوں، بس میری گڑیا کی زندگی واپس لے آئیں۔ ڈاکٹر نے کھڑے ہوتے ہمدردی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سلطان صاحب، ہم اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، مگر بعض اوقات انسان کی تمام طاقت ایک طرف رہ جاتی ہے اور قدرت کا فیصلہ دوسری طرف۔ اب دعا کریں۔ پھر اچانک ڈاکٹر کو جیسے کچھ یاد آیا۔ ایک اور مسئلہ ہے۔ سلطان افندی فوراً متوجہ ہوئے۔ کیا؟ مریضہ کا کافی خون ضائع ہو چکا ہے، ہمیں فوری طور پر 2 بوتل خون کی ضرورت ہے۔ میں دوں گا۔ جواب فوراً آیا تھا۔ میرا خون لے لیں، چاہے جتنا چاہیے لے لیں، میرے جسم کا ہر قطرہ نچوڑ لیں، بس میری بیٹی کو بچا لیں۔ اوکے؟ آپ کا بلڈ گروپ؟ ڈاکٹر نے آنکھوں پر گلاسز لگاتے ہوئے پوچھا۔ اے پازیٹیو۔ ان کے جواب پر ڈاکٹر کے چہرے پر افسوس ابھرا۔ معذرت سلطان صاحب، پیشنٹ کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے۔ سلطان افندی ساکت رہ گئے۔ او نیگیٹو؟ اتنا نایاب خون! اور وقت ان کے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلتا جا رہا تھا۔ ہم نے ہسپتال کے قریب ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ سے رابطہ کیا ہے، وہاں سے بھی خون ارینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگ بھی اپنی طرف سے فوراً انتظام کریں۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہوئے واپس آئی سی یو کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سلطان صاحب وہیں اسی سرد کمرے میں کھڑے رہ گئے۔ آج پہلی مرتبہ انہیں محسوس ہوا کہ پیسہ، طاقت، تعلقات اور اثر و رسوخ سب کچھ کتنا بے معنی ہے۔ وہ دنیا کی ہر قیمتی چیز خرید سکتے تھے، مگر اپنی بیٹی کے جسم میں 2 بوتل خون نہیں ڈال سکتے تھے۔ آئی سی یو کے اس پار ان کی زندگی ان کی ہیر مور سے لڑ رہی تھی، اور وہ صرف کھڑے ہو کر دیکھ سکتے تھے۔ ان کے مضبوط کندھے جھک گئے۔ وہ آہستہ سے ڈاکٹر کے روم سے باہر نکلتے، کوریڈور کی ایک نشست پر بیٹھے اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ پھر جیسے برسوں سے ضبط کیے ہوئے آنسوؤں کو راستہ مل گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ یا اللہ! ٹوٹتی ہوئی آواز کوریڈور کی خاموشی میں گونجی۔ میری بیٹی کو مجھ سے مت چھیننا۔ ان کے لب کانپ رہے تھے۔ وہ میری پوری دنیا ہے۔ ایک لمحے کو انہوں نے شیشے کے پار دیکھا۔ ہیر بے حس حرکت پڑی۔ مشینوں کی مسلسل آوازیں اس خاموشی کو چیر رہی تھی۔ سلطان افندی نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے پاس اب صرف ایک راستہ بچا تھا، دعا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھے اور ہسپتال کے ایک گوشے میں بنے مسجد کی طرف چلے گئے۔ آج انہیں اپنے رب کے در پر جانا تھا۔ مسجد کے ایک کونے میں جا کر وہ سجدے میں گر پڑے۔ پیشانی زمین سے لگی تو ضبط کے تمام بند جیسے ٹوٹ گئے۔
آنسو رخساروں سے بہتے ہوئے زمین میں جذب ہونے لگے۔ میں مانتا ہوں میں بے بس ہوں، میری طاقت، میری دولت، میرا رعب آج کچھ بھی کام نہیں آ رہا۔ ان کی آواز سستی میں بدل گئی۔ لیکن تو بھی بس نہیں ہے میرے اللہ۔ وہ دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ میری گڑیا کی سانسیں تیرے حکم کے محتاج ہے، اس کی زندگی تیرے ایک حکم کے محتاج ہے یا اللہ۔ آج میری کوئی حیثیت نہ دیکھنا، صرف ایک باپ کی فریاد سن لینا۔ مسجد کے خاموش فضا میں ایک بے بس باپ کی سسکیاں دیر تک گونجتی رہیں۔ باہر زندگی اور موت کے درمیان جنگ جاری تھی اور اندر ایک بے بس باپ اپنے رب سے اپنی اولاد کی زندگی مانگ رہا تھا۔ سو دیٹس آل فار ٹوڈے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہوئی۔ اللہ حافظ، ہیو اے گڈ ٹائم۔